ایسا ہے کہ روز کروڑوں کا ہوتا ہے لیکن اذان بھی سنائی دیتی ہے اور جماعت سے نماز بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے تمہاری۔ اسی لیے میرے عزیزو، دنیا میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگو تو عثمان غنی کا مال مانگو، عبد الرحمن بن عوف کا مال مانگو، کہ ان کے پاس مال تو آیا تھا لیکن غفلت نہیں آئی تھی، مال تو آیا تھا لیکن نافرمانی نہیں آئی تھی۔ عزیزان گرامی، اس فانی دنیا سے ہم بہت جلدی کوچ کر کے جانے والے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جا چکے اور اچھے اچھے لوگ بھی زیر زمین دفن ہو گئے، اب ہمارا بھی وقت قریب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، اور اگر کسی کو بڑھاپا مل گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی، کہ اللہ نے جوانی بھی دی اور بڑھاپا دیا، اس لیے کہ بڑھاپے میں خواہشات کم ہوتی ہیں۔ مولا تعالیٰ بوڑھوں کو پاک و صاف کر کے توبہ کرا کے اپنی بارگاہ میں لینا چاہتا ہے، اس لیے بڑھاپا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا اسلام میں بڑھاپا آ گیا اور اس کی داڑھی سفید ہو گئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ بڑھاپے کو یہ نعمت ہے، لیکن میرے عزیزو ہر جوان بوڑھا ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کی اپنی کوئی عمر نہیں، ہم نے زندگیاں جتنی گزارنی تھی گزار لیا، ہم موت سے بہت تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم پر رکت طاری ہوتی ہیں، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سامنے میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے ملک الموت کو کھڑا ہوا پاتا ہوں، اور اپنے دائیں بائیں جہنم کے گڑھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں آگے کی طرف نہیں بڑھا، ملک الموت تو ابھی میری گردن دبوچنے والا ہے، یا تو دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا، اور دونوں طرف جہنم کے گڑھے ہیں۔ اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس راستے سے میں نکل کر جنت تک پہنچ جاؤں۔ میرے عزیزو، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں۔ ملک الموت ہر دن ہر گھر پر آ کر ایک بار ضرور جاتے ہیں، آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، یا جہاں ہم ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اسے اس دن 3 مرتبہ وہ دیکھ کر جاتے ہیں، برابر وقت پر اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اور وہ 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر اور آپ کے گھر آ کر گئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، تمہیں دیکھ کر ضرور جائیں گے، اور تمہاری سانسیں جس دن بند کرنی ہے انہیں پوری طرح سے خبر ہے، تمہارے پاس کتنا وقت بچا ہے انہیں پوری طرح خبر ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں، نہ ہمیں خبر ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک رات ہے 15ویں شب، اگلا مہینہ جو آئے گا ابھی شعبان کا، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کو سارے لوگوں کے سال بھر ہونے والے معاملات فرشتوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، ان کا رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سال بھر اب ان کو اتنا رزق ملے گا، اتنے معاملات ہوں گے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی موت کا بھی اعلان ہو چکا ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وہ اپنے شادی کا پلان کر رہے ہوں گے، وہ اپنے گھر بنانے کے چکر میں مصروف ہوں گے، جبکہ ان کو 15ویں شعبان کا اعلان ہو چکا ہے کہ ان کی موت اس سال آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے، بہت مختصر سا وقت ہے، تو اس دنیا میں جب یہ تیزی سے گزرنے والا وقت ہے تو کر کے کیا جانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جب چھوٹا سا وقت ہے تو کچھ تو کریں۔ آپ سے اگر میں کہوں ملک الموت تمہارے سرانے پر آ کر کھڑا ہے اور کہتا ہے 2 منٹ ہے تیرے پاس، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تم کیا کرنا چاہو گے؟ 2 رکعت پڑھنا چاہو گے، 1 رکوع قرآن کا پڑھنا چاہو گے، یا تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھ لیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں؟
یا دعا کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، بڑی بڑی چیزیں، یا خیرات کریں، صدقہ کریں، کیا کریں، 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا اگر کسی کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ تیرے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے تو کیا کرنا چاہے کر لے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ انہی معاملات کو سوچتا رہ جائے گا، 2 منٹ گزر بھی جائیں گے، کر بھی نہیں سکے گا، کیا کرے وہ پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، صحیح سلامت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں اب باقی وقت کتنا ہے، تو کون سی تسبیح پڑھو گے، کون سا ذکر کرو گے، کتنی تلاوت اور کتنی عبادت کرو گے۔ میں آپ کو ایک نسخہ دے جاتا ہوں، وہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز مختصر سے وقت میں کر کے جانا ہے تو وہ رسول پاک کو راضی کر کے جانا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا کہ آقا میں تمہارا ہوں، آپ میری طرف نظر کرم فرما دیں۔ اگر وہ رسول راضی ہو گئے تو تمہارے ہر وقت کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ باقی ہماری تسبیح جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، کر تو لیا عبادت لیکن قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اگر اللہ کا نبی راضی ہو گیا تو ہمارے سفارش کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک نوجوان کی زندگی، مدینہ طیبہ میں یہودی لڑکا تھا، ماں باپ دونوں یہودی ہیں، بیٹا 22 سال کا، ایک بار مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تدریس فرما رہے تھے، انہیں تعلیم دے رہے تھے، اور یہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر سے گزرتے گزرتے ایک بار اس کی نظر حضور پر پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا کھڑا رہ گیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شیرنی گھولنے والی وہ میٹھی